السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے جو باتیں چل رہی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں تشریف لے جانے اور وہاں پر دو تین دن تک قیام کرنے کے تعلق سے تھے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال 6 مہینے 12 دن کے ہوئے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا کرتے تھے، رات میں آپ کو اکثر خواب نظر آتے، اور یہ خواب جو بھی آپ دیکھتے تھے وہ دن میں بالکل صحیح ہوتے، اور یہ خواب جو ہے یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے خواب کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ شروع فرماتا ہے، اس کے بعد گویا وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن تک آپ وہاں پہ رہتے۔ ایک مرتبہ آپ غار حرا میں تھے، اچانک فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فرشتے کو دیکھا نہیں تھا، اور پہلی مرتبہ وہ فرشتے کو آپ نے گویا سمجھیے کہ اس کی اصلی حالت میں آپ نے دیکھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ایسے مبارک موقعوں پر طاق راتوں میں 2 پھیر وہ پہلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام زمین میں گویا سمجھ جائیے کہ وہ پر وہ ہو جاتے، اور سارے زمین گویا اس کے پروں کے اندر آ جاتی۔ اچھا، تو اب اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ دیکھے، تو اب فرشتہ آیا کہ بولا کہ چلیے آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو فرشتہ آپ کو گلے لگایا، اور گلے ایسے لگایا کہ بلغ منی الجہد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف ہونے لگی۔ عید وغیرہ کے موقع پر لوگ جو گوشت سے گلے ملتے ہیں تو مولوی صاحب کا بھرتا نکل جاتا، اب آ کے پوری طاقت ڈال کر آ کر ملتا، اب پتہ نہیں عید میں کیا کھا لے کر آتا بیچارہ، معلوم نہیں۔ اب مولوی صاحب کو پوری جماعت سے ملنا رہتا، ہر آدمی اگر ویسا زور ڈالا تو کیا حالت ہونا۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی غور سے آپ کو گلے لگائے، چھوڑ دیے، بولا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لگا کر تھک گئے، چھوڑ دیے۔ یہاں بتانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہ ہمارا پیغمبر ہمارے پڑھائے بغیر نہیں پڑھتا، دوسرا کوئی بھی پڑھائے تو نہیں پڑھتا، ہماری طرف سے بات آنا۔ اس کے بعد جب 30 مرتبہ گئے آپ سے کہا گیا آپ پڑھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیتیں اتری، آپ اللہ کا نام لے کر پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اور انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خون کے ایک لوتھڑے سے، خون کے ٹکڑے سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد آپ کو بتایا پڑھیے، آپ کا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ پہلے جو سب سے پہلے وحی آئی اس میں علم کے تعلق سے بتایا گیا، تو اب اس سے اندازہ لگائیے پڑھنا پڑھانا یہ علم وغیرہ کتنی اس کی اہمیت اور اس کا مقام ہے۔ چلیے اب یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہتے تھے، کوئی بات نظر نہیں آئی، کوئی بھی نہیں آیا، یہ پہلا اتفاق تھا۔ اب فرشتے کو اصلی حالت میں آپ نے دیکھا، اور وہ آیا، آپ کو دبایا، پھر اس کے بعد پڑھنا کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ گھر جب آئے تو آپ بہت پریشان تھے، کانپ رہے تھے، آپ کا بدن تھر تھرا رہا تھا،
آپ نے کہا کہ زمیلونی دسرونی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے اوپر ایک چادر ڈال دو، میرے اوپر ایک کمبل اڑا دو۔ اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکان میں موجود تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ غیر معمولی پریشان دکھ رہے ہیں، بدن آپ کا کانپ رہا ہے۔ تو حضرت ختیجہ نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا آپ کو، مزاج اچھا ہے نا آپ کا، کیا ہو گیا اچھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وہ واقعہ سنایا، فرشتہ آیا اور مجھے گلے سے لگایا، وہ پوری بات آپ نے سنایا۔ اب سنانے کے بعد آپ نے بتایا کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میری جان خطرے میں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کے بعد حضرت ختیجہ پہلی مرتبہ کیا کرے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ کبھی کیا بھی نہیں، خالی کیفیت بتا رہے ایسا ہوا یہ ہوا، تو ہم آپ پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ اب کیا بتا رہی ہیں دیکھیے، حضرت ختیجہ کہہ رہے ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکر وتکسب المعدوم، آپ کو بتایا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو ملاتے ہیں، جو آدمی پریشان ہے اس کی مدد کرتے ہیں، جو آدمی قرض میں ہے اس کے قرض کو آپ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو جس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کی آپ مدد، یعنی مطلب یہ آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشتوں کو آپ جوڑتے ہیں۔ اب یہ بات کہنے کے بعد آپ نے کیا کہا، وہ تخریب الضیف، کوئی مہمان اگر آتا ہے تو وہ مہمان نوازی بھی آپ کرتے ہیں۔ مہمان نوازی ایمان کی علامت ہے، کوئی بھی آدمی آیا کچھ بھی آیا تو آپ اس کی مہمان نوازی کریں گے، جو آپ سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال مہمانوں کا خیال رکھنا، کوئی بھی آ گیا کچھ بھی آ گیا تو گویا مہمان کی علامت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بتایا تھا کہ 3 فرشتے ان کے پاس آئے، اور وہ بھی نئے لوگ ہیں، اجنبی ہیں، جان پہچان بھی نہیں ہے، مگر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری گھر میں گئے، ایک بیل کا بچہ گیا بچڑا کاٹے اور اسے فرے کر کے لائے، باقاعدہ اس کو تل کے گویا لا کے مہمانوں کے سامنے پیش کیے۔ یہ نہیں پوچھے آپ کیا کھائیں گے نہیں کھائیں گے، کھا کر آئے کیا، کچھ نہیں، گئے جو ان کے پاس تھا لا کے رکھ ڈالے۔ اب مہمان آنے کے بعد اس زمانے میں اگر مہمان گھر میں آتا اور نہیں کھا رہا نہیں پی رہا تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غلط ارادے سے آیا ہے، کوئی دشمن ہے یا دشمنی کے ارادے یا غلط ارادے سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے۔ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ نبی غیب نہیں جانتا، بار بار آتی رہتی بات، نبی کبھی غیب نہیں جانتا، معلوم نہیں، جو بتایا گیا اتنا ہی جانتا ہوں۔ ابھی آئے ہیں لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھا رہے ہیں کھانا، کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو اب یہاں پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی وہ لوگ دیکھے، بولے آپ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ دیکھیں جب تک معلوم نہیں پیغمبر کو یہ مہمان کون آیا ہے، اور جانے کے بعد اگر وہ نہیں کھا رہا نہیں پی رہا، کبھی بھی یاد رکھیے کوئی بھی آتا فوری پانی وغیرہ پیش کیجیے، فوری پانی وغیرہ، آدمی آتا باہر سے آتا ذرا پانی پیش، اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے اللہ جو دیا وہ کھلائیے۔ تو اب یہاں پہ فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اس وقت معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری بولے کہ اچھا تم جو بستی کے لیے آئے ہیں نا، وہاں حضرت لوط بھی رہتے نا، لوط بھی، مطلب ہے کہ تم لوگ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ عذاب کے لیے آئے ہیں، تو کیا لوط بھی عذاب میں چلے جائیں گے کیا؟ بولا کہ نہیں، جو ان پر ایمان لائے ہیں ہم ان کی جو حفاظت کرنا ہے کر لیں، جو ایمان نہیں لائے ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیے وَتُعِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، بخاری شریف کی روایت ہے، جہاں حق معاملہ ہوتا ہے، حق کی ضرورت ہوتی مدد کی، تو آپ ہر کام میں
آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت ختیجہ یہ نہیں بتایا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، رات رات آپ کا قیام ہوتا ہے، بڑی بڑی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، یہ نہیں بتایا۔ انسانی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو میاں۔ اللہ کی عبادت کے لیے بے شمار مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان کو درد دے کر، ایک دوسرے کے دکھ درد رنج یہ سمجھنے کی صلاحیت دے کر وہاں پر اللہ تعالیٰ بھیجا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی کام ہوئے اب یہ بتانے کے بعد اب حضرت ختیجہ کی طرف سے کیا تصدیق ہو رہی، واللہ لا یضیعک ابدا، اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کوئی بولے بھی نہیں، سمجھے بھی نہیں، سنے بھی نہیں، بتائے بھی نہیں، لیکن انسان کے اخلاق اچھے ہیں یا برے ہیں، عطر کی شیشی کھولیے ذرا سا لیجیے تو اس کی مہک معلوم ہو جاتی کہ عطر اچھا ہے یا نہیں ہے، کیا ہے۔ انسان کی عادت، انسان کے ساتھ رہنے والا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے، اس کے بعد گویا رشتہ داروں میں جو قریب لوگ ہیں وہ لوگ اب جانتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت ختیجہ یہاں تک تسلی دے دی آپ کو، اب اتنی ہمت دے دی، اب اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک معاملی اور سب سے پہلے یہ کام میں آگے بڑھنے والی عورت ہے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگائیے کہ عورت کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ اگر سمجھدار ہے، نیک ہے، تو کتنا زندگی کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے۔ اب یہاں پہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ تسلی دینے کے بجائے آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، مجھے بھی آپ کے بارے میں شک ہو رہا، بولے تو بہت مجھے آپ کی کیفیت دیکھ کر مجھے بھی آپ کے بارے میں شک ہو رہا، کتنا بھی پہلوان ہوتا، بہادر ہوتا تو اس کی ہمت بجواب دے ڈالتی۔ اچھا یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ اپنی تسلی کے لیے ان کے چچیرے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے، اور یہ تورات وغیرہ انجیل وغیرہ لکھنا کرنا، لوگوں کو سمجھانا، یہ کام کرتے تھے، بڑی عمر والے آدمی تھے۔ حضرت ختیجہ لے کے گئی، لے آ کے بولے دیکھیے آپ کے بھتیجے جو ہیں بہت پریشان ہیں، کیا ہے پوچھئے، آپ تسلی ان کو دیجئے۔ اللہ کے نبی سے پوری بات حضرت ورقہ نے پوچھا اور اللہ کے نبی نے بتایا، تو سنتے ہی بتایا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والا یہی فرشتہ تھا۔ تو اب اس کے بعد بتایا، اب دیکھیے فوری تو سے کیا بتا رہے ہیں، اگر میں زندہ رہا تو آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ بڑی عمر والے آدمی تھے، اگر میں زندہ رہا تو آپ کی ضرور میں مدد کروں گا۔ لیکن حضرت ورقہ جو ہے یہ واقعی ہے کہ چند دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، وہ زمانہ بھی ابھی نہیں ملنے پایا۔ تو بہرحال یہاں پہ بات یہاں ذرا غور کرے گی، غور کیجئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ دیکھیے آپ کی قوم آپ کے مخالف ہوگی، آپ کے دشمن ہوں گے، آپ کو گھر سے نکالیں گے، وطن سے نکالیں گے، اور بہت آپ کو پریشان کریں گے۔ اگر اللہ مجھے زندہ رکھا تو میں آپ کی برابر تائید کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے میری قوم مجھے نکالے گی؟ بولا جی ہاں آپ ہی کو نکالے گی۔ بولا کہ میں قوم میں صادق ہوں، امانت دار وغیرہ پورے لقبوں سے مجھے پکارتے ہیں۔ بولا کہ جی ہاں، جس پیغمبر نے بھی آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ چلیے اب اس کے بعد ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب گیا نبی بنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب رمضان شروع ہو گیا، رمضان چل رہا ہے، اب رمضان کا مہینہ ہو گیا۔ رمضان کی پہلی تاخرات 21ویں تاخرات میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، وحی نازل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا۔ اچھا اب اس کے بعد ذرا آگے بڑھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے تک وحی بند رہی۔ ایک مرتبہ آیا فرشتہ گیا تو پھر دوبارہ میں آیا نہیں۔ اللہ کے رسول اوپر جاتے، کتنے پریشان آپ رہتے کہ کبھی ایسے محسوس ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو نیچے گرا لیں گے،
پھر وہ فرشتہ تسلی دیتا آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ پر گرنا بول تو آپ گرنے کا نہیں، طبیعت کی پریشانی کی وجہ سے 6 مہینے تک یہ سلسلہ بند رہا۔ تو اچھا، اب اس کے بعد جب 6 مہینے کے بعد یہ چیز آئی تو سوال یہ ہے کہ کیوں 6 مہینے تک یہ سلسلہ بند رہا؟ مطلب یہ ہے کہ نئی چیز آ رہی ہے، ابھی آپ کو عادت نہیں ہے، اور یہ وحی کا جو ہوتا ہے بہت تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب آپ پر وحی آتی، سخت سردی کا زمانہ ہوتا، آپ ایک قسم کی بے ہوشی کی کیفیت آپ پر آتی، پورا بدن پسینے سے بھیگ جاتا تھا آپ کو سردی کے زمانے میں، اور کافی بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب وحی آتی تھی، ارے بے آ رہی جلدی اب ختم ہو گئی تو پھر میں بھول گیا تو کیسا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے ساتھ آپ بھی پڑھتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی کرتے ہوئے آپ زبان مت ہلائیے، خاموش رہیے، کیونکہ آدمی سننا اور یاد رکھنا مشکل ہے۔ آدمی سن بھی نہیں سکتا، یاد بھی کرنا فوری کرنا نہیں ہوتا، تو ایک تو سننا ہے، پھر یاد کرنا ہے، پھر بولا کہ نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ خاموش رہیے، اور آپ اپنی زبان کو مت حرکت کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے ان علینا جمعہ، اب اس کو جمع کرنا، تمہارے دل میں اتارنا ہمارا کام، ثم ان علینا بیان، پھر اس کو لوگوں میں لا کے پیش کرنا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو گیا سب سے پہلے اللہ کے رسول کو کہا گیا سنو۔ کبھی بھی یاد رکھو، پڑھنے والے کے لیے ضروری کیا ہے؟ استاد کے پاس اگر گیا تو پہلے غور سے سننا، سبق یاد کرنا، جو بتایا گیا اس پر عمل کرنا، پھر اسے کیا کرنا؟ تبلیغ کرنا۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے سامنے خاموش رہنا، ٹک 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 کر کے اگر بکتے رہے تو علم آتا نہیں وہاں پہ۔ اور آپ کو بتایا گیا آپ پہلے سنیے، غور سے سنیے، تمہارے دل پہ اتارنا ہمارا کام، تمہارے دل پہ اترنے کے بعد زبان پر لے آنا وہ ہمارا کام ہے۔ تو گیا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حافظ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہے، اس کے بعد کون ہے؟ ایک تو فرشتے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآن، تمہارے دل پہ اتارنا بھی ہمارا کام ہے، اس کو بیان کرانا بھی ہمارا کام ہے۔ تو گویا قرآن کا سب سے پہلا حافظ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بعد حضرت جبرائیل، اس کے بعد اللہ کے نبی، اس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور ایک بات یاد ہے، کسی بھی کتاب کی حفاظت کا اللہ ذمہ نہیں لیا۔ زبور آئی داؤد علیہ السلام پر، اللہ سے ذمہ داری نہیں لیا اس کی۔ تورات آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری نہیں لیا۔ ہاں، قرآن کے لیے اللہ ذمہ داری لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا، حفاظت کر رہا ہے۔ کیسے طریقے سے حفاظت ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یعنی قرآن اتریں گا، اس کی حفاظت کریں گے، اور زمانے میں لکھا بھی جائے گا قرآن، اور لکھا جائے تو یہ پتلے پیپر رخیم منشور، اللہ تعالیٰ سورہ طور کے اندر وہاں پہ بتا رہا پتلے۔ اب یہ دیکھیے یہ پیپر وغیرہ جو آتے ہیں آج کل کے کتنے پتلے ہوتے، دیکھیے کتنا پتلا، ذرا دو بھی، ذرا دو۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو جلد پہلے کیا کرتے تھے لوگ؟ چمڑے میں لکھ لیتے تھے، کاغذوں میں لکھ لیتے تھے، ہڈیوں میں لکھ لیتے تھے، جو ملتا لوگوں کے پاس لکھ لیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے تک یہی تھا، یعنی یاد کرنے والا گروپ تھا، لکھتا جس کے پاس جو بھی رہتا کاغذ وغیرہ کیا بھی رہتا ہڈی وغیرہ اس کے اوپر لکھ لیتے۔ اب ایسا بھی تھا۔ اب اس کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں کئی لوگ جو وہ قرآن کے پکے حافظ تھے وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ تو
لوگ دھوکہ دے گئے. تقریباً 70 قرآن کے شہید حافظ شہید ہوئے. 70. تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو ایسے ہی اگر قرآن کے حافظ وغیرہ چلے گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کا کیسا؟ تو اس لیے اس کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا تو اچھا رہے گا. حضرت ابو بکر نے کہا دیکھو اللہ کے نبی نہیں کرے, اللہ کے رسول سناتے تھے, لوگ پڑھتے تھے, یاد کر لیتے تھے, جسے سہولت ہے انہیں لکھ لیتا تھا, لیکن اللہ کے رسول پورا یہ کتاب میں نہیں کرے, میں کیسا کرنا؟ بار بار حضرت عمر بولتے, بار بار آتے حضرت ابو بکر. بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. تو حضرت قرآن کے جو ماہرین تھی اس کے کمیٹی بنائے. اس کے بعد اب قرآن ایک ایک چیز, آپ کے پاس کتنا یاد ہے بھائی, آپ کا نہیں کتنا ہے بھائی, کہاں آپ کے پاس کیا ہے, ہڈیوں میں کہاں لکھا ہوا ہے, چمڑوں میں لکھا, پورا اس کو جمع کر کے ماشاءاللہ یہ قرآن کی شکل میں اس کو لایا گیا. اب یہاں پہ دیکھیے, اب یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کتاب کی شکل میں لایا, اور یہ دیکھیے یہاں پہ یہ کاغذ جو ہے, یہ قرآن کا یہ جو کاغذ ہے یہ بہت اسپیشل کاغذ ہوتا ہے, بہت عام نہیں ہوتا بہت, مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو خیر بہت بڑا, اس سے بھی زیادہ پتلی چیزوں کے اندر میں اس کی حفاظت کروں. اور آج ہے قرآن دیکھیں کتنی شکلوں میں آ گیا, کتاب کی شکل میں ہے, کیسٹ کی شکل میں ہے, کس کی شکل میں, اور کوئی بھی قرآن کا ایک لفظ بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں آیا, کدھر کا آیا, کیا آیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ لیا, الحمدللہ یہ حفاظت چل رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, کوئی کتاب قرآن کی طرح محفوظ نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت بڑے مصائب ہیں, بہت ہیں لوگ, لیکن یہ حافظ بھی آپ کو نہیں ملے گا, یہ حافظ بھی نہیں. نہ تو تورات ہے, نہ زبور ہے, نہ انجیل. اب یہ انجیل وغیرہ جو ہے کیا ہے, وہ خود ڈیوائڈ ہو گئے. اب انجیل جو چرچ کی طرف سے جو مقرر کیا گیا وہ 4 انجیل ہے. 4 انجیل کے اندر سوال یہ ہے کہ فرسٹ کون سا ہے, ان میں خود اختلاف. اور ایسے یہ 4 سے کتنے بنے کی معلوم نہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیے پورے, اور آج لاریوں کے حساب سے لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے, لیکن آج تک ان کا کوئی حافظ نہیں, کوئی حافظ نہیں پوری دنیا میں. اب لوگ ہم مٹا دیں گے, فلاں کریں گے. اب یہ کیا ہوتا, اب کہیں بھی باہر کوئی بھی ایک قرآن لا کے کیا کرتے ہیں, ادیاں مشہور ہونے کے لیے کیا تو بھی کرتے, کیا تو لاتا ہے 4 دو کر کے کاغذ پھاڑ کے کر کے جلا, او قرآن جلایا وغیرہ. ارے یہ کروڑوں کی تعداد میں ہے, تو یہ نسخہ جلا کے جلایا بولا, تو جن کے دلوں کے اندر یہ چیز ہے کیسا کریں گے؟ دلوں کے اندر چلو بھئی یہ چلو ہو گیا, ختم ہو گیا, پورے وہ کر ڈالے. اب جن کے دلوں میں ہیں, اب ایک مسجد میں آپ چلے جائیے, ایک محلے میں چلے جائیے, سبحان اللہ, کتنے بچے کتنے بچے کتنے بچے, کتنے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں, کتنے بچے پڑھ رہے ہیں. اب ان کے دلوں سے کیسا نکالیں گے قرآن کو, قرآن کو کیسا مٹائیں گے؟ تو اب یہاں پہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ فکر مت کیجئے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. ایک بات. دوسری بات, اللہ کے رسول ان پڑھ تھے, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, یعنی انہی میں سے لوگوں میں سے رسول کو بھیجا, اور وہی رسول پڑھ کے سناتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ذرا اب دیکھیے, اب اللہ تعالیٰ اب وحی کا سلسلہ اب لایا. اب کیا وحی کا آیا, تو اب اللہ تعالیٰ پہلے 6 مہینے کے بعد آ رہا ہے, 6 مہینے کے بعد آ رہا ہے. 2 منٹ فون نہیں آیا تو لوگ پریشان ہو جاتے. یہاں پہ 10 منٹ کے 10 میں بیٹھے بولے تو 9.5 منٹ ان کو خالی فون آتے رہتا. وہ کیا فون آتے, کیا ہوتا, بے قرار. پیخانہ آیا تو کیسا بھاگتا آدمی, کبھی ادھر بھاگ رہا, کبھی ادھر بھاگ رہا, کبھی ادھر بھاگ رہا, یہ حالت ہوتی. دیوانے پن کی میں سمجھتا ہوں آخری حد. ارے فون آ رہا ہے ٹھیک ہے, کیا ایسا بھاگ رہا, کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا, ادھر جاتا.
ارے ایک جگہ کھڑ کے بات کرنا بھائی، یہ بے قراری اب نہیں آ رہا بولے تو آدمی دیکھو نماز میں بھی اگر فون آ رہا بول کے وہ تو نماز توڑ کے انہیں ملتا بات کرتا وہاں پر. اچھا تو چلیے اب 6 مہینے کے بعد آپ پر جب آئی اللہ کے رسول کی کیا کیفیت تھی ماشاء اللہ. اب اس کے بعد اس کی آپ کی کیفیت اب دیکھیے. اب آئیے پہلی جو آیتیں آئی اقرا بسم کے بعد، یا ایھا المدثر قم فانذر وثیاب ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مدثر 29 پارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ کو بتانا یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے. اوڑھ کے سونے کے واسطے ہم آپ کو بڑا نہیں بنائے، کمبل اوڑھیے. اور عرب کا طریقہ تھا لوگوں سے محبت کے لیے آدمی جس حالت میں ہوتا وہ حالت میں خیال کرتے، بات کرتے. یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے برشیٹ اوڑھنے والے. اب اس کے بعد بتاتے تو جو اوڑھ کے سونے کے لیے ہم تمہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ قم فانذر، آپ اٹھیے اور اللہ کے کام کو شروع کیجئے. وہ ربک فکبر، اللہ سے اپنا گہرا تعلق رکھیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، تکبیرات مانگیں. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. مطلب یہ باطن بھی آپ کا صاف رہے، ظاہر بھی آپ کا صاف رہے. اس کے بعد بتایا والرجز فاہجر، غلط چیزیں بتوں وغیرہ یہ ساری چیزوں سے آپ بچیے، پرہیز کیجئے. اچھا تو اب یہاں پر ذرا آئیے دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے. یہاں آپ کے 2 کام آپ کو بتائے رہے ہیں. لوگوں کو اللہ کا حکم سنائیے، لوگوں کو اللہ کا میسج پہنچائیے. دوسری بات یہ کوئی آدمی بدعمل ہے، برا ہے، غلط چیزوں میں ہے تو اس کو متنبہ کیجئے، اس کو بتائیے. اب اس کے بعد یہاں بتا اللہ کے کام اپنے اوپر پہلے آپ اپنے اوپر لائیے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی، ہر وقت اللہ کی بڑائی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اس کے بعد دیکھیے ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جسم کو روح کو گندگی سے دور، کوئی کفر کی گندگی، شرک ہے، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائی. وَالرُّجْزَ فَاحْذُرْ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہیے. دیکھیے اللہ کی ناراضی سے بچتے رہیے، اور قوم جو گندگیوں میں شرک میں ہے آپ اس سے ہٹ کے رہیے، بچ کے رہیے. اس کے بعد وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یعنی زیادہ چاہنے کے لیے احسان مت کیجیے. کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے تو انہیں میرے کو زیادہ دیتا بول کر وہ مت کیجیے. آپ دے دیے کسی کو دے دیے، نیکی کر دریا میں ڈال، ختم. اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، احسان کے بدلے کی امید نہیں رکھنا. ایک آدمی کے ساتھ میں احسان کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ زیادہ احسان کرے گا، یہ نیت نہیں. اس کے بعد کیا ہو رہا؟ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تبلیغ کا آغاز آپ کیجئے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے صبر کیجئے. یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سینچ ہے. پھول نہیں ہے، ہر قدم پر ہر پھول آستی میں لیے ہوئے ہے کانٹا. اس باغ پر بہار سے دامن بچا کے چل. ہر جگہ آپ باغ میں جائیں گے ہر قسم کے کانٹے آپ کو ملیں گے. اب بغیر اس کے غفلت کے ساتھ جائیں گے، آپ کے میرے کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ کانٹوں میں الجھ جائیں گے اور کپڑے پھٹ جائیں گے. تو یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ دیکھ سنبھل کے آپ کیجئے، کام آپ شروع کیجئے. اب ماشاءاللہ یہ آیتیں اترنے کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع کیا. اور اب سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی کے ساتھ رہنے والی بھی عورت، نبی کو تسلی دینے والی بھی عورت، نبی کی ہمت کو بڑھانے والی بھی عورت، اور نبی جب اعلان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ساتھ دینے والی، ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حضرت خدیجہ جانتی تھی کہ یہ آدمی غلط نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا حضرت خدیجہ کے بعد حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا آپ کے دوستوں میں سب سے قریبی آدمی. تو پھر یہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ کام شروع کرا
کیا تو آپ نے اپنے گھر والوں سے شروع کیے، جس سے آپ کی بے تکلفی ہے۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو ہر ایک کو نہیں کرتے، آپ کے جو دوست ہیں جن سے آپ رائے لے سکتے، مشورہ لے سکتے، اسے آپ بتاتے، ہر ایک کے سامنے نہیں بتاتے۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میں جتنے لوگوں پر بھی یہ اللہ کا کام پیش کیا، کلام میں پیش کیا، ہر آدمی کچھ تو بھی منٹ 2 منٹ سوچا، لیکن ابو بکر کے سامنے پیش کیا تو ابو بکر نے آدھا سیکنڈ بھی غور نہیں کیا۔ بات آئی، بات آنے کے ساتھ ہی آپ نے قبول کیا۔ اس کے بعد دیکھیے 30 نمبر پہ حضرت علی تو آپ کی کفالت میں 10 سال سے کم عمر تھی، لیکن پورے اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد 4 نمبر پہ آپ کے غلام جسے آپ نے آزاد کر دیا تھا، زید بن حارثہ۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 آدمی سب سے پہلے ایمان لائے، 4 آدمی سب سے پہلے یہ لوگ۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ 4 آدمی جو لائے انہوں کیسے لوگ تھے، سوسائٹی میں کیا حال تھا، جماعت میں کیا حال تھا، لوگوں میں ان کا مرتبہ کیا تھا۔ پہلے اب 4 سے ہم دیکھیں گے۔ اب حضرت خدیجہ تو آپ جانتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور آپ کے غلام حضرت زید وغیرہ، یہ اب اس کے اندر ذرا غور کرنے کے بعد سب سے زیادہ عزت والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت ابو بکر کے دوست کیسے تھے؟ کسی کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنا ہے، شادی وغیرہ میں دیکھنا ہے تو لوگ کیا کرتے، آفس میں جا کے وہ کرتے، وہاں کرتے، انہیں آفس میں اچھا بن کر جائیں گا، گھر میں لنگا پھرا تو بھی آفس میں اس طریقے کے کپڑے پہن لے کے ٹپ ٹاپ کے ساتھ اس کے ساتھ ہی جائیں گا۔ اب آفس میں جا کے نہیں، جس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں انہیں کس کے ساتھ ملتا، کہاں رہتا، وہ تحقیق کیجئے۔ یہ لوگ کیا کر رہے، وہ بچہ ایک پیغام ہے مذہب میں آئے ہیں دیکھنے کے واسطے آئے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں، کہاں تلاش، اس کے دوست کون ہے، کہاں رہتا انہیں، اس کی سوسائٹی کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی کو دیکھنا ہے تو وہاں چیک کیجیے، آپ یہاں چیک کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو چلیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں خیر ابو بکر لائے۔ ابو بکر کی سوسائٹی کیسی تھی دیکھیں، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ تو گیا سمجھے کہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر ایمان لانے والے 10 آدمیوں کو اللہ دنیا میں جنت کی خوشخبری دیا، اس میں 6 آدمی حضرت ابو بکر کے دوست تھے۔ سبحان اللہ، 10 آدمی میں ابو بکر، عمر ان کو ملا لیجئے۔ اس کے بعد اب دیکھیے پورے کیسے لوگ تھے یہ لوگ، یعنی 10 آدمی کی اللہ دنیا میں جنت کی خوشخبری دیا۔ وہ 10 آدمی میں خوشخبری جن کو دی گئی تو ماشاءاللہ 6 آدمی اس میں وہ لوگ ہیں جو 10 آدمیوں میں داخل ہیں جن کو دنیا میں جنت کی ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ اچھا، تو اس کے بعد آئیے عورتوں میں جو ہے حضرت ام ایمن، یعنی جو حضرت اللہ کے رسول کے والد عبداللہ کے گویا یہ رشتہ دار تھیں، لونڈی تھیں، وہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عباس، آپ کے چچا حضرت عباس کی بیوی لائی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء ایمان لے آئی۔ اچھا، تو چلیے یہ آگے بڑھنے والے 130 آدمی تک ماشاءاللہ جماعت پہنچی، اور جب تک یہ 3 سال تک اوپن نہیں تھا، کھل کر نہیں تھے، آپ مل رہے ہیں، آپ کو بولے آپ مل رہے ہیں، آپ مل رہے ہیں، آپ مل رہے ہیں، آپ مل رہے ہیں، 3 سال تک گویا یہ دعوت کا جو کام ہوا چھپ چھپ کر ہوا۔ کیوں؟ حالات ساتھ دینا، لوگ وہ ہونا۔ اچانک آپ اعلان کریں گے، کچھ بھی کریں گے تو کیا ہوتا، کچھ نہ کچھ پریشانی آتے۔ اچھا، تو چلیے ذرا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے بات پیش کی، آپ کہاں ہیں، خاص لوگوں کے پاس جاتے، آہستہ، کبھی بھی کام کرنا تو حکمت کے ساتھ کرنا، جوش بلاہوش سے کام نہیں کرنا، حکمت کے ساتھ۔ 3 سال کے بعد اللہ نے کہا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ،
اللہ آپ کو جو حکم دے رہا ہے وہ پورا کیجئے. اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مشرکوں میں جائیے، آپ بات پیش کیجئے. چلیے اس کے بعد نماز وغیرہ کا کل آپ کے سامنے ماشاءاللہ پورا طریقہ بتایا گیا، پورا شروع سے آخر تک، اور الحمدللہ اتنے تفصیل کے ساتھ آپ کہیں بھی نہیں سنیں گے. اتنی تفصیل سے نہ بولنے والا بولتا نہ سننے، اللہ کا ایک فضل الحمدللہ. اب یہاں پر ابھی دیکھیے جو چیزیں ہیں، تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. اللہ کے نبی کہاں سے کہ آپ کو تو معلوم نہیں تھا. حضرت جبرائیل اب آئے، 2 مرتبہ آپ کو نماز آپ کو پڑھائے. کیسا؟ ایک فرسٹ ٹائم کتنا ہوتا، مثال کے طور پہ فجر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا، پہلے دن کب شروع ہوتا اس دن آ کر آپ بتائے. دوسرے دن کب ختم ہوتا اس کا ٹائم جب بتائے. ظہر کی نماز پہلے دن کب، دوسرے دن کب. پورے نمازوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا طریقہ بتایا. اچھا، نمازیں بھی چھپ کر، لوگوں سے بچ کر، چھپ کر، لوگوں کی نظروں سے بچ کر نمازیں ہوتی تھی، کیونکہ حالات ویسے نہیں تھے. اب کیا کیفیت ہوتی ہے بعد میں جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا گیا. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مجلسوں میں جاتے، جماعتوں میں جاتے، ان کے گھروں میں جاتے، اب جا کر الگ ملتے، جماعت کے ساتھ ملتے، جیسا جیسا موقع ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دیکھیے، پہلے جو آپ دعوت شروع کرے، ہم 4 ماہ اس میں تقسیم کر سکتے. پہلے چھپ کر دعوت، یہ 3 سال تک چلا. اس کے بعد اوپن، کھول کر آپ نے پیش کیا. یہ نبوت سے لے کر، نبی بننے سے لے کر مدینہ جانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تیسری بات یہ ہے، جہاں بھی جا رہے ہیں، جہاں لوگ بیٹھے ہیں، کچھ بھی کھڑے ہیں، جا کر صاف ان کے سامنے پیش کرنا. اب اس میں مقابلے ہوتے، لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے، مارم پیٹی ہوتے، اور ان کو کتنی تکلیفیں لوگوں کو دی جاتی تھیں. اللہ اکبر، کتنی مرتبہ، کتنے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کیسے کیسے دیا، کیا کیا ستایا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بھی کیا. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مشرکین وغیرہ جو بھی ہوتے ان کے سامنے اللہ کے نبی جا کر توحید کی دعوت دیتے، شرک سے منع کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو عادتیں ہیں وہ غلط چیزیں ہیں، یہ اس پر نہیں بولتے تھے. کچھ بھی نہیں، شراب نہیں پینا، فلاں نہیں پنا، نہیں. کام کرنے کا طریقہ ہوتا. پہلے آدمی کو اپنی طرف کھینچیے، اپنے تائید میں لائیے، اس کے بعد ایک ایک چیز آپ پیش کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے آپ نے کام شروع کیا، خاموش کام، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. ہمارے لوگ یہاں کرتے بولے تو ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو پوری دنیا میں اعلانہ ہوتے رہتے. ٹھیک ہے بھائی، ایک آدمی مخالف ہے تو سن کر برداشت کریں گے اس سے. کوئی بھی آپ بیٹھے کہ آپ کسی کے بارے میں بولیں گے تو مانتا کیا، سنتا کیا. اب کیا کرتے ہیں لوگ، یہ لایا، او اعلان ہو رہا ہے، اعلان. یہ اعلان سے مصیبتیں آئیں. خاموشی سے کام کرو، خاموشی سے کام کرو. ایڈورٹائز، او ہماری دعوت، اب کوئی بھی آ کے اعلان کر رہا ہے ہم لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اچھی بات. اب تک اتنے آدمی متاثر ہوئے، وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ بولنے کی ہر جگہ ہی ایک بات، بعد وقت بولنا، بعد وقت نہیں بولنا. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام پیش کیے، اب گویا کھل کر مقابلہ. تو اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عرب میں بہت سے برائیاں تھیں، بہت سے کام ہوتے تھے.
مگر اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں بتایا۔ کعبے میں بت تھے، 360 بت تھے۔ اللہ کے رسول مکے کی پوری زندگی میں کعبے میں جا کے طواف کرتے تھے، کعبے میں نماز پڑھتے تھے، کبھی اللہ کے رسول اس کے بارے میں کچھ بتائے کیا؟ کچھ بھی نہیں بولے، کچھ بھی نہیں بولے۔ بولے جو کام کرنا حکمت کے ساتھ آپ کام کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے رسول نے پہلے لوگوں کے دلوں کو آخرت 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 اتنا دل نرم کر دیا کہ ان کے دلوں میں آخرت کا وہ آ گیا، اس کے بعد جنت دوزخ جنت دوزخ اللہ کے نبی نے بتایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی بولنے سے پہلے لوگ کرنے لگے۔ اگر اللہ کے رسول پہلے مکے میں شروع کرتے بتوں کی عبادت نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، تو لوگ کیا تھے؟ عرب کے لوگ، سخت لوگ، وہ لوگ کہتے کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے تمہاری بات۔ تو یہ کیا ہوتی بات؟ دعوت کا کام جو ہوتا فیل ہو جاتا۔ اب اللہ کے رسول خاموش رہے خاموش رہے خاموش۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ کے نبی کچھ کہنے لگتے تو لوگ جا کر فوری طور سے ان کے دلوں میں پہلے عقیدت آ گئی، محبت آ گئی، آخرت آ گئی، جنت اور دوزخ کے بارے میں جب باتیں آ گئیں تو لوگ خود کرنے لگے۔ ایک سنیے، ایک بات دیکھیے، عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، بعد میں مدینے کی بات، بہت بڑا دشمن، بہت بڑا مخالف۔ ایک لڑائی کے موقع پر آپس میں دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی، پانی کے معاملے میں، تو پہلے لینا انہیں پہلے لینا۔ بہرحال دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، انہیں اپنے آدمیوں کو تائید کے لیے بلایا، انہیں اپنے آدمیوں کو بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بولا چھوڑو یہ غلیظ چیز کو، یہ بدبودار چیزیں، یہ خاندان یہ ہے، یہ فلاں خاندان، یہ خاندان، وہ خاندان، یہ سب چھوڑ دے۔ میں بیٹھا، میں موجود ہوں، میرے سامنے یہ سب جاہلیت کی باتیں تم لوگ کرتے کیا؟ بات ہوگی نا۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے منافقوں کا سردار، مدینہ اللہ کے رسول آنے سے پہلے اسے بادشاہ بنانے کے لیے تیاری ہو گئی تھی، صرف تاج پہنانا باقی تھا۔ وہ تاج سے پہلے بات آ گئی، لوگ سب اللہ کے رسول کے ساتھ رہ کے اس کے دل میں جلن آ گئی، حسد آ گئی، ارے اس کی وجہ سے نا، اب انہیں دشمنی کی آخری حد کر ڈالا، سب سے بڑا دشمن بنا۔ اب وہ لڑائی میں بھی وہ دیکھیے باتوں میں دو بچے، دو آدمی آپس میں تھی بات، اللہ کے رسول ختم کر ڈالے۔ وہاں لوگوں میں بولا یہ جب سے انہیں آیا، نعوذ باللہ، جب سے آیا ہے یہاں سب عزت والوں کی عزت چلے گی، فلاں میں اگر گئے مدینہ ہم گئیں گے لَنَخْرِجَنَّ الْعَازُ مِنْهَا الْأَذَلُّ، جو ذلیل ہے اس کو ہم یہاں سے نکالیں گے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ایک صحابی، کم عمر صحابی تھے، وہ واقعہ سنے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، بولے اللہ کے رسول ایسی بات ہو رہی ہے، ایسی بات آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اچھی بات ہے۔ جب مدینہ آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، اب وہاں پہلے زمانے میں بستیوں کے دروازے ہوتے تھے، دروازے میں سے جانا پڑتا تھا، دروازے میں سے شہر میں آپ جاتے۔ مدینے کے قریب، مدینے کے قریب عبداللہ ابن ابی بولا جو آج ذلیل ہے اسے ہم نکالیں گے، باہر کریں گے۔ تو بات یہاں تک آئی، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا عبداللہ، پکا مسلمان، باپ کتنا بڑا بدماش اور شیطان تھا، بیٹا اتنا بڑا مسلمان تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول میرے کو معلوم ہے میرا باپ کیسا ہے کیا ہے، اگر آپ اسے مارنا ہے تو مجھے بولیے، میں مارتا ہوں، دوسرا کوئی بھی ماریں گا تو ہو سکتا ہے میرے دل میں کوئی بات آ سکتی ہے، باپ کے خلاف بول کر ایک بات آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، چھوڑ دو۔ خیر، اب بیٹا دروازے میں آ کے کھڑ گیا، باپ آ رہا، منافقوں کا سردار، وہ بولا آ رہا تو بولا رک جا، یہ قدم بھی تو آگے نہیں بڑھنا، آج پتا چلنا کہ کون ذلیل ہے کون بے دین ہے، پتا چل جانا۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کون بولے؟ میں نہیں بولا نا، وہ چھوٹے بچے آ کے بول ڈالے رہیں گے کیا کی؟ اللہ کے رسول خاموش تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ نے کہا آئیے، آپ آئیے،
آپ ہمارے اندر سب سے بڑے آدمی ہیں، عزت والے آدمی ہیں، شریف آپ آئیے، آپ اندر آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بولے چھوڑ دو چھوڑ دو۔ بیٹے نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں گے لَأَتَيْتُ بِرِعَاسِهِ، اسے قتل کر کے برتن میں تشت میں اس کا سر رکھ کر میں آپ کی خدمت میں لا کے دوں گا۔ میرے پاس آپ زیادہ وہ ہیں عزت والے، اس کے میرے پاس کوئی کیفیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ہو گیا، بات یہاں تک آئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگائے، جنگ میں واپس آ رہے تھے، دیر ہو گئی، تو عبداللہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی، عبداللہ بن وہی دیکھا تو بولا فوری تو سر دیکھے حضرت عائشہ میدان جنگ سے پیچھے تھی، کیا مطلب؟ وہ جس آدمی کو اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، یہاں پہ اب ٹھہرتے، یہاں سے نکلتے خود کسی کو کراتے، بھائی ذرا تم دیکھ لو کہ چھوٹا ہوگا کیا بھی ہوگا، ہم فلاں جگہ رہیں گے۔ وہ آدمی اتفاق کی بات ہے کہ صفوان بن معطل ایک بہت بڑے صحابی، ان کو چھوڑے، دیکھو ذرا دیکھ لو یہ سب۔ جب صبح ہوئی دیکھے تو حضرت عائشہ پہ نظر پڑی، بولتے ہیں کہ پردے والی آیتیں اترنے سے پہلے میں ان کو دیکھا تھا، میری نظر ان پہ پڑی تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بڑی بات، حضرت عائشہ چھوٹ گئے۔ دیکھیے کوئی بات نہیں، نہ صفوان بات کرے نہ حضرت عائشہ بات کرے، وہ لائے اپنا اونٹ لا کے رکھے اور حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر چڑھی، اس کے بعد رسی پکڑ کر اللہ کا بندہ لے آیا۔ مدینے میں آ رہے ہیں تو عبداللہ ابن ابی دیکھا، دیکھ کر سب پورے مدینے میں آگ کی طریقے سے پھیلا۔ 2 مہینے تک یہ مسئلہ چلا اور اللہ کے نبی رات دن لوگوں سے تحقیق کرتے، پریشان۔ خیر بات ہو گئی۔ جب حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں آئیں، اب اس کے بعد دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا آج یہ حالت ہے، اگر میں اس کو قتل کرنے کے بارے میں کہوں گا، قتل کریں گے تو لوگ بدنام نہیں کریں گے، ورنہ کیا ہوں گا، لوگوں کو معلوم ہے۔ دیکھیں ان محمدن یقتل اصحابہ، دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، نہیں جانتے تو کبھی بھی کوئی بھی بات ہے تو پہلے تحقیق کر لینا، انکوائری کرنا، ایسا بولے انہوں بولے انہوں بولے یہ بولے نہیں، جب بات آئی تحقیق کر لینا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ کام کرتے، مدینے میں مکے میں جب تھے کبھی بھی بتوں کے خلاف نہیں بولے، آپ بتوں کے بارے میں کبھی نہیں بولے، آپ اس میں جا کر آپ طواف بھی کرتے، عبادت بھی کرتے۔ ہاں اس کے بعد جب ایک موقع آیا، مکہ جب فتح ہوا تو کیا ہوا، 360 بت پورے کے پورے توڑے گئے۔ خود اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ہاتھ سے گراتے آئے۔ تو بہرحال پوری باتوں کا میرا خلاصہ یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام میں رازداری کا خیال رکھنا، اوپن نہیں کرنا، کھل کر نہیں بولنا، کوئی بھی بات آپ سے جسے اطمینان ہے اس کے سامنے بولیے، ہر ایک کے سامنے کوئی بات نہیں بولنا۔ وہ بولنے کی وجہ سے آج کیا ہوتا، مختلف قسم کی رکاوٹیں آتی۔ سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھیے، اب ایک بات یہ ہے جتنے لوگ ایمان لاتے گئے سب غریب، پورے غریب، بڑے لوگوں میں چند آدمی، پورے غریب۔ ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے آخر حکمت کیا تھی؟ تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت ایسی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بولے نا، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی، بولا تمہارے پاس جو تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں تمہارے ساتھ، ہم لوگ فرسٹ کلاس کے لوگ ہیں، کیسا ہم تھرڈ کلاس کے لوگوں کو وہ کریں؟ اب یہاں پہ یہ دیکھیے فرعون کے درباری کیا بتایا، فرعون کے لوگوں نے کیا بتایا کہ موسیٰ کون ہے، بنی اسرائیل کون ہے، ہمارے سے مقابلہ کر رہا۔ تو فرعون کے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، جن کو زمین میں سب سے زیادہ تھرڈ کلاس سمجھا جاتا تھا، ہم نے ان کو وارث بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کیا بولی، قوم سمود،
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، ملائکہ جو بولے ارے سب کمزور لوگ ہیں، ٹھٹ خلاص قسم کے لوگ لائے. بہرحال یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ ہوا دین کے خدمت یعنی دین کو قبول کرنے والے انسانوں کی عبادت ان کے اقتدار سے نکل کر اللہ کی حکومت میں ان کو لے آنا، اور یہ دنیا والوں کو ان لوگوں سے خطرہ ہوتا، اسی لیے اس کی کیا کرتے، انکار کرتے. اور ایک بات یہ کہ دین کی باتیں قبول کرنے والے کمزور لوگ رہیں گے تو وہ بات کیا کریں گے، سنیں گے، اطاعت کریں گے، فرمانبرداری آئے گی. اگر وہ بڑے لوگوں کے اندر آئیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا، بڑے لوگوں میں آئیں گا تو وہ الگ کیفیت رہے گی. اور ایک بات دیکھیے، جنگ قادسیہ ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی. وہ لڑائی کے اندر ایران کی فوج بہت بڑی تعداد میں تھی. جب مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار کی طرف سے گویا ایک آدمی رستم جو وہاں کا سمجھیے کہ پوری فوج کا ذمہ دار تھا یا بڑا جو بھی تھا، اس کے پاس سے پہنچے. حضرت سعد ابن ابی وقاص خود نہیں گئے، حالانکہ کمانڈر تھے. آپ کمانڈر سے کمانڈر بات کرنے کے لیے جاتا نہیں گیا. آپ کیا کرے، ایک آدمی ربیع ابن عامر، معمولی آدمی، غریب آدمی، ایسے آدمی کو آپ بھیجے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں رستم جو پوچھا ہمارے علاقے میں کس چیز نے تمہیں لایا، کون سی چیز تمہیں یہاں لے آئی؟ تو انہیں بتایا اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت پر لگانے کے لیے ہم لائے. غلاموں کی عبادت، انسانوں کی عبادت ہو رہی تمہاری. ہم کیا چاہتے ہیں، انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لگانے کے لیے لائے. اچھا تو اب اس کے بعد دیکھیے ذرا غور کرنے کی بات ہے، تم لوگوں نے لوگوں کو غلام بنا لیا، فلاں بنا لیا، سب بنا لیا. اب اس کے بعد وہاں پہ بات آیا، ارے یہ لوگ آئے ہیں تو ان کو بے عزت کرو. تو کیا کرے، اپنے محل میں کی مٹھی اٹھا کر دیے ان کو ذلیل کرنے کے لیے. وہ کیا کرے، کمان مٹھی لے کر سر کے اوپر رکھ لے کر آگے، الحمدللہ ہم لوگ لڑنے سے پہلے انہیں ملک ہمارے حوالے کر ڈالا، انہیں لڑنے سے پہلے ملک ہمارے حوالے کر دیا. سوچنے کا طریقہ وہاں پہ دیکھیے. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آپ اندازہ لگائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر دین کا کام کرنے، دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے رسول بغیر کسی اس کے کام کرتے. بعض اوقات تو ہوتا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ فکر کر کے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. معلوم ہو رہا نہیں، آپ کا کام اللہ کی باتوں کو پہنچا دیجئے، بس آپ اس سے بڑھ کر کرنے کی ضرورت نہیں. چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. اللہ کے نبی کئی مرتبہ اپنے رشتہ داروں کو، چچا کا خاندان، پھوپھیاں، وہ فلاں سب کو صفا کے پہاڑ کے پاس اللہ کے رسول جمع کرے. ماشاءاللہ دعوت دے کر اللہ کے رسول کبھی بھی کیا ہوتا، ذرا کھلانا پلانا کی بھی عادت رکھ لینا. کبھی بھی اب لوگوں کو سنانا بولے تو خالی میٹھے کھٹے باتیں بولے، ذرا کھلاؤ، کیا بھی کھلاؤ، چکن 65 پلاؤ، یہ کھلاؤ، اس کے بعد پیش کرو. نہیں سنتا، کیا بھی نہیں، سکھ کے باتیں گلے کو بیٹھے رہتے. کیا ہوتا ہے یہاں پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ بھائی بلاؤ. اللہ کے رسول بکری ذبح کر کے اپنے خاندان کے خاص لوگوں کو بلائے. اچھا 1-2 مرتبہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بات کہنا شروع کیا، دیکھو میں پہاڑ پہ ٹھہرا ہوا ہوں، تم لوگ نیچے ہیں، میں پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے تمہیں قبضہ کرنے کے لیے آنے والا ہے، تو کیا میری بات کو تم لوگ مان لیں گے؟ بولا آپ سچے ہیں. دیکھیے بھائی آپ سچے ہیں، آج تک ہم نے آپ سے کوئی غلط بات نہیں سنا، آپ جو بھی کہیں گے بالکل صحیح بات آپ پیش کریں گے. تو اب اس کے بعد اللہ کے رسول کہنا چاہ رہے تھے تو دیکھیے اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے آگ لگتی. گھر کے اندر ہی لائٹ کیا تھی، ہوا کچھ تو بھی ہوا تو وہاں سے آتا، باہر سے بعد میں آتی. تو اب یہاں پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جیسے میں پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوں،
دشمن کا آنا یقینی ہے. اچانک دشمن پیچھے ہے, صبح صبح آ کر تمہارے پر حملہ کر دے گا. تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ما جربناک الا حقا ما جربناک الا صدقا, آج تک ہم نے کوئی غلط بات آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو, جیسے دشمن کا آنا ہے, دشمن کے آنے کا امکان ہے, ایسے ہی موت آنے والی ہے, موت آنے والی ہے. اب اللہ کے رسول, اللہ کے عذاب سے میں تمہارے کو ڈراتا ہوں. تو سب لوگ سوچنے لگے, حلیمہ جو تھی آپ کی دودھ ماں, ان کے شوہر کو ابو کبشہ بولتے تھے, انہیں بکرے کا باوا, بکرے ورا چراتے تھے, غریب آدمی تھے. تو ابو کبشہ, یہ کیا جی, یہ ابو کبشہ کا بیٹا ہے نا, بڑے بڑے باتاں کر رہا, ہمارے سامنے آ کوئی یہ بات ہے. ارے کل تک وہ سچا تھا, وہ سب کہہ رہا تھا, آج کہہ رہا ہو. تو کیا ہوتا, عرب کے لوگ ریگریٹ کر لیں, کسی کے درجے کو گرانے کے لیے آڑے تیڑے ناموں سے پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس بولتے ہیں نا, انہیں نکٹا, چپٹا, پیٹلا, ایسے جیسے اس قسم کے. ابو کبشہ اتنی بڑی بڑی باتیں یہاں پہ کہہ رہا ہے. اس وقت اللہ کے نبی نے کہا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کو مانو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. بہرحال جب بات آپ یہ کہنے کے لیے لوگ سوچ رہے ہیں, کوئی بھی کچھ نہیں بولے, آپ نے سب کا نام لیا. پہلے خاندان کے بڑے, دادا, باوا, چچا, ایسے شروع کرا. پھر اس کے بعد نیچے سے بیٹا, بیٹی, اس کے بعد باوا, ایسے سب کا نام. پہلے بڑے لوگوں سے شروع کیے, بعد میں بتایا کہ دیکھو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو. بیٹی آخر میں حضرت فاطمہ سے کہا, دیکھ بیٹی فاطمہ, سلینی معاشیتی میں مالی, کیا ہونا تیرے کو بول, میں تیرے کو دیتا ہوں. تو بیٹی ہے, تو کتنا بولتی میں دیتا ہوں. لیکن بیٹی یاد رکھ لے, تیرا باپ ساقی کوثر ہے, شافی محشر ہے, خاتم النبیین ہے, اللہ کا چہیتا ہے, تیرے لیے کچھ بھی کرے گا. بیٹی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا, بیٹی میں تیری مدد نہیں کر سکتا. وہ اس میں ہی آپ نے اپنی پھوپھی سے آپ نے کہتے ہوئے آپ نے بتایا, پھوپھی جان میں آپ کی مدد کچھ بھی نہیں کر سکتا, آپ اپنی مدد آپ کر لیجئے. جب یہ بات ہو رہی ہے تو ابو لہب کھڑا ہو گیا, چچا, یہ ایک چچا جان دینے کے لیے تیار ہے. وہ ایک چچا کھڑے ہو گیا, لہٰذا جماعتا نا, یہ بات سنانے کے لیے تم نوانے, تب لک یا محمد, اللہ تمہیں غارت کرے اے محمد. استغفر اللہ. اسی وقت میں تبت یدا کا یہ سورہ نازل ہوا. یہ غارت نہیں ہوں گے, تو غارت ہوں گا. ایک بات دیکھیے, یہ دین سچا ہے. اللہ کے نبی نے یہ جب بات بتایا, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی, ابو لہب کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے, بیکار ہو گیا. جو مال کمایا اس کے ساتھ اور کوئی ساتھ نہیں دیا. سیصلی نارا ذات لہب, انگاروں کے اندر وہ جائے گا, وہ بھی جائے گا, اس کی بیوی بھی جائے گی. ہو گیا. اب دیکھیے یہاں پہ یہ سورت اتری, شروع دنوں کی بات ہے. یہ سورت اترنے کے بعد ابو لہب کئی دنوں تک, کئی سالوں تک زندہ رہا. اگر ابو لہب آدھے سیکنڈ کے لیے اگر وہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتا تو قرآن جھوٹا ہوتا, اللہ کا نبی جھوٹا ہوتا. اس کے بارے میں قرآن اترا, پڑھے جاتا, معلوم تھا, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی منہ میں بولے نہیں لایا, ایمان نہیں لایا. اس کی بیوی ام جمیل جو تھی, اللہ کے رسول کو اتنا تکلیف دینے کی, مالدار عورت, دولت مند, عرب کی سب سے بڑی دولت مند عورت تھی. کیونکہ اس کے گلے میں ایک ہار تھا, وہ لے کے بتاتی میں کون ہوں معلوم, میرا شوہر کون معلوم ہے, یہ ہار بیچ کر نعوذ باللہ میں محمد کو تباہ کروں گی. فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں گیا بٹی ہوئی رسی. اچھا, تو یہ ہو گیا. دوسری بات, ایک مرتبہ ام جمیل جو ہے اللہ کے رسول کی چچا نہیں, میں بولا نا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے, انہیں آ رہی وہاں سے کیا ہے کہ بولتے ہوئے بکتے آ رہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا, اللہ کے نبی انہیں آ رہی ہے, بہت غصے میں ہیں, پتہ نہیں وہ شیطانی کیا کرے گی.
حضرت بکر ایک بات یاد رکھو، کہیں بھی کوئی بات ہوتی تو حضرت ابو بکر کو اپنی فکر نہیں رہتی، کبھی بھی ابو بکر نے اپنی فکر نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے رسول کی فکر، میری تکلیف کا کیا بھی نہیں، اللہ کے رسول کیا ہوگا، آپ کو کیا ہوگا. دیکھیے دونوں بیٹھے ہوئے، بولے اللہ کے نبی آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا وہ کرے. بولے کہ ابو بکر فکر مت کرو، انہیں مجھے نہیں دیکھے، انہیں مجھے نہیں دیکھی. 2 پتھر لے کر آئی ابو بکر کے سامنے کھڑے کے، بولے کہاں جی گیا تمہارا دوست، آج کل بہت بڑے بڑے باتیں کر رہا ہوں، انہیں کیا کیا کر رہا ہوں، انہیں آج اس کا سر پھوڑنے کے لیے میں آئی ہوں. ہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، اللہ اپنے لوگوں کی کیسے حفاظت کرتا. تو اب اس کے بعد وہ کیا کرتی، جنگل کو جا کے کاٹے وغیرہ کے درخت لا کے اللہ کے رسول کے گھر کے بعد وہ گھر میں راستے میں ڈالتی. آپ آئیں گے جائیں گے، نمازوں کے لیے آئیں گے، آپ کے پیر کو چبھنا، نقصان ہونا. بالکل پڑوسی، ابو لہب آپ کا پڑوسی تھا، تکلیف دینا، کبھی بھی آپ جاتے کوئی بھی بات کرنا، کدھر بھی پیچھے دیوانے کے ساتھ پھرتا تھا. اللہ کے رسول تقریر کر کے ختم کرتے تو اے لوگو نعوذ باللہ یہ محمد غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کی باتیں تم مت سنو. رات دن خیر بات ختم ہو گئی. انہیں جنگل سے لکڑیاں لا رہی، حالانکہ انہیں 100 نوکروں کو رکھ سکتی، اور کیا بولتی تھی، یہ گلے میں میرا ہار ہے نا، اسے بیچوں گی، اس کی قیمت لے کر میں محمد کو مٹانے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ لا رہی ہے لکڑیوں کا گھٹا رہا. اتفاق کی بات ہے کہ گھٹا کیا ہو گیا، پیچھے چلے گیا، رسی پیچھے چلے گئی، وہ رسی گلے میں اٹک گئی. فی جیدہا حبل من مسد، وہ ہار لے کے بتاتی تھی کہ یہ ہار میں بیچوں گی، اس سے دعوت کا کام ختم کروں گی، مگر اللہ اسی ہار کو کیا کرا، گلے کا پھندا بنا ڈالا، سولی بنا ڈالا. اسی حالت کے اندر وہ مر گئی. اور یہ دشمن خدا جو تھے، بڑے بڑے دشمنوں کا بھی انجام اللہ تعالیٰ بتا دیا. بہرحال اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا. مطلب یہاں پہ ہو رہا ہے، کوئی بھی بات پیش کرنا ہے پہلے توحید کی دعوت دے، بعد میں رشتہ داروں سے شروع کیجئے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کے بعد یہ باتیں شروع کیجئے. کبھی بھی یاد رکھیے دین کا کام کانٹوں کی سیچ ہے، آسان بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیسی تکلیف اٹھایا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. دعا کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ موقع دے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے خیر کے فائدے اللہ تعالیٰ فرمائے انشاءاللہ. اب تک یہ باتیں آئیں، اب اس کے بعد انشاءاللہ دوسری چیزیں کل میں آپ کو پیش کروں گا. اللہ نے چاہا تو 29ویں رات میں اللہ کے رسول کی پوری زندگی، آخری موت وغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کے لیے محنت کرنے کوشش کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اللہ کے بندے پیغمبروں نے کتنی محنتیں اٹھایا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری زندگیاں بھی اتنی نہیں ہیں، کتنی محنت کرے، کتنے ایمان لائے بھی لوگوں پر. مختصر جماعت 40-50 آدمی بھی نہیں آئے، 40-50 900 سال. مطلب یہ کہ 12 سال اگر ایک آدمی میں ایمان لاتا، اسے 12 سال حفاظت کرتے. اب دوسرے آدمی کو بولتے تو پھر 12 سال میں انہیں آتا. اب اتنی تکلیف لوگوں اللہ کے بندے صرف ہی وجہ سے اللہ کے پیغام کو پہنچائے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام آئے اور اللہ ہم کو توحید پر قائم رکھے، اور جتنے بھی شرک اور اس کی گندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ آخری رات میں اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری وقت جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. کل وہ انشاءاللہ اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ وہ باتیں بتائی جائیں گی. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.